اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ جیسے کہ گزشتہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس سیشن میں اسلام میں خواتین کے حقوق پر بات کریں گے۔ اول خلقت سے جب خدا نے انسان کو خلق کیا ہے تو مرد و عورت ساتھ چلے، رسپیکٹ کی بات ہے، یہ احترام کی بات ہے، یہ دونوں کا احترام کیا گیا ہے، اور خداوند تعالیٰ نے آدم و حوا سے لے کر آج تک خواتین اور مرد کو مساوی سمجھا اور عدالت کے دائرے کے اندر سمجھا۔ اسلام سے آنے سے وہ حقوق جو خدا نے مقرر کیے تھے خواتین کے لیے، ان کی مزید وضاحت ہوئی۔ اسلام جس معاشرے میں آیا ہے اس معاشرے میں عورت کا کوئی خاص مقام نہیں تھا کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اور خواتین کو پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، اور کسی کے ہاں اگر بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنے لیے شرمساری کا سبب بنتا تھا۔ اسی معاشرے میں خداوند تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بیٹی سے نوازا اور پیغمبر نے خواتین کے حقوق کا اعلان کیا۔ سب سے پہلا حق جو اسلام نے خاتون کو دیا جو عرب معاشرے میں نہیں تھا، وہ زندہ رہنے کا حق۔ عرب خواتین کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا کرتے تھے، اور جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اور یہ بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اس کے دو اسباب تھے، ایک عورت کو ننگے آر سمجھا جاتا تھا، دوسرا اس کا سبب یہ تھا کہ وہ بعض اوقات جب ان کے پاس خرچہ کم ہوتا تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا تھا، تو ان کے ہاں اگر بیٹا ہے تو بیٹی ہے، بیٹا اور بیٹی ہے تو وہ اپنی اولاد کم کرنے کے لیے بیٹی کو قتل کرتے تھے، اور قرآن نے اس کے بارے میں اس طرح وضاحت کی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے اولاد کو خرچہ کم ہونے اور نان نفقہ نہ ہونے کی وجہ سے قتل مت کرو، نحن نرزقکم وإیاکم، اور ہمیں تمہیں اور ان کو دونوں کو ہم رزق دیتے ہیں۔ اور پھر اس طرح ارشاد ہوتا ہے، اس معاشرے کی برائی کی طرف عکاسی کرتا ہے اسلام۔ ارشاد فرماتا ہے خداوند تعالیٰ، اذا الشمس كورت والنجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، کہ وہ بچی جس کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا گیا ہے اس کی تمہیں پاداش ملے گی، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ ایک شخص نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ہم تمام بچیوں کو زندہ درگور کر دیا، اور جب آخری بچی کو میں زندہ درگور کرنے لگا تو اس کا ماجرا، اس کی داستان اس طرح ہے، ہوا اس طرح کہ میں سفر پر گیا ہوا تھا، میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، اور جب میں گھر واپس آیا تو میری زوجہ نے مجھے اطلاع نہیں دی کہ اس کے یہاں بچی ہوئی ہے، اور وہ اسے چھپاتی رہی یہاں تک کہ بچی بڑی ہو گئی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، مجھے علم ہوا کہ میری بچی ہے، میں اسے صحرا میں لے گیا اور میں نے قبر کھودی اس کو زندہ دفنانے کے لیے۔ تو میں قبر کھود رہا تھا تو میرے کپڑوں پر مٹی پڑ رہی تھی، تو بچی پیار اور محبت سے میری مٹی جھاڑ رہی تھی، لیکن مجھے رحم نہیں آیا، میں نے اسے دفن کر دیا۔ پیغمبر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا خدا اس پر رحم نہیں کرتا۔ یعنی زندگی کا حق اسلام نے آ کر عطا کیا خواتین کو۔ دوسرا، اسلام نے مرد اور عورت دونوں کی عزت کا خیال رکھا ہے، اس کو جو آدمی پامال کرے گا اس کے لیے سزا مقرر کی ہے، لیکن خواتین کے لیے خاص طور پر کہا گیا، سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں
ان کو پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے اور خدا کا عذاب عظیم ہے. یعنی کسی پر بھی تہمت لگانا جائز نہیں ہے کسی حوالے سے، لیکن خواتین کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. اصل میں عرب معاشرہ جب عورت کو اپنے گھر سے نکال دینا چاہتا تھا، اس کو طلاق دینا چاہتا تھا، تو جھوٹی تہمت لگا کر کے اسے طلاق دیتا تھا تاکہ حق مار سے بچ جائے. تو اسلام نے کہا کہ جو آدمی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے گا تو کیا ہے، دنیا میں بھی اس پر لعنت ہوگی، رسوا ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے خداوند تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا. اور ایک اور چیز، اسلام نے جس طرح مردوں کو حق دیا ہے کہ وہ کسی چیز کے شیف ہو سکتے ہیں، انچارج ہو سکتے ہیں، اور وہ کمانڈر بن سکتے ہیں، اسی طرح وہ سربراہی کا حق ان کو حاصل ہے، اس طرح عورتوں کو بھی ہے. دیکھیں نا، اسلام میں حضرت ختیجہ بہت بڑی تاجرہ تھی، ان کا مال جاتا تھا تجارت کے لیے، اور جب اسلام آیا ہے تو اسلام کے آنے کے بعد کئی خواتین نے یہ کردار ادا کیا جو حضرت ختیجہ نے ادا کیا. اور جو لیڈرشپ ہے عورت کی، اس کو اس طرح خدا نے ذکر کیا ہے قرآن میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں، ان میں سے دونوں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. یعنی اس طرح ہو سکتا ہے کہ مرد کام کرنے والے ہوں، عورتیں اس کے وہاں سرپرست ہوں. اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ عورتیں کام کرنے والی ہوں اور مرد سرپرست ہوں. یا امرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور یہ جو مومن ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی لیڈرشپ عورت کے ہاتھ میں بھی آ سکتی ہے، مرد کے ہاتھ میں بھی آ سکتی ہے. اور بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ ان میں جو ہے وہ ذہنی صلاحیت ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، فکر کرنے کی صلاحیت ہے بعض مردوں کی نسبت سے. اسلام سے آنے سے پہلے صرف مرد کو حق حاصل تھا کہ وہ لکھ سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا، وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتا تھا، پڑھائی کر سکتا تھا، شعر بیان کر سکتا تھا. لیکن اسلام کے آنے کے بعد یہ حق نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اور علم کا حصول واجب ہے اور فرض ہے مرد پر بھی عورت پر بھی. یعنی جس طرح مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اس طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے وہ علم حاصل کرے. یعنی علم حاصل کرے گا تو اگلی نسل کو بچا سکے گا، علم حاصل کرے گا تو اگلی نسل کو اچھائی کی طرف لے جا سکے گا. جب علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی اگلی نسل کو اچھائی کی طرف نہیں لے جا سکتی. اور وہ قومیں صرف کہتی ہیں کہ مرد علم حاصل کریں کہ جن کے یہاں علم کا حصول صرف کمائی کا ذریعہ ہے. اسلام کہتا ہے کہ علم کا حصول صرف کمائی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ انسان سازی کا ذریعہ ہے. اس بنیاد پر اسلام نے کہا کہ مرد و عورت دونوں علم حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے اطلب العلم ولو کان بالصین. علم حاصل کرو چاہے تمہیں علم کے حصول کے لیے چین کیوں نہ جانا پڑے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جب ایک طرف حدیث میں آیا ہے کہ عورت کے پر بھی واجب ہے، مرد پر، دونوں پر واجب ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے چین جا سکتے ہیں ایسے معاملے کے لیے. تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت علم کے حصول کے لیے، بعض دوسرے کاموں کے لیے ملک سے باہر بھی جا سکتی ہے اور ٹریول بھی کر سکتی ہے. اب بعض لوگوں نے جو بنایا ہوا ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، وہ اس حدیث کے منافی ہے. ہاں اس کی جان کو اگر خطرہ ہو، اس کی عزت کو خطرہ ہو، تو پھر وہاں ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا آدمی اس کے ساتھ جائے تاکہ اس کی جان اور اس کی عزت محفوظ رہے. اور تاریخ میں اسلام نے خواتین کی عزت افزائی کی ہے اور ان کو یاد کیا ہے اور اچھے بیان سے یاد کیا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 31 میں حضرت مریم کا واقعہ ذکر ہوتا ہے اور تاکید ہوتی ہے کہ یاد کرو مریم کو، فذکر فی الکتاب مریم،
یاد کرو مریم کو. یعنی اچھی خواتین کا تذکرہ سبق اموس ہو سکتا ہے انسان کے لیے، یا اس سے تعلیم انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. یعنی دوسری اقوام نے، دوسری ادیان نے اس طرح تاریخی حوالے سے کسی عورت کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا. اور اسی طرح سورہ تحریم میں آیت نمبر 11 میں ایک عورت کو عورت اور مردوں دونوں کے لیے نمونہ قرار دیا. یعنی اسلام نے جہاں مردوں کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، حضرت آدم کو پیش کیا ہے، حضرت موسیٰ کو پیش کیا ہے، حضرت عیسیٰ کو پیش کیا ہے، حضرت ابراہیم کو پیش کیا ہے، وہیں خواتین کو بھی نمونے کے طور پر پیش کیا. اور یہاں پر یہ ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں عورت ہیں، ان کے لیے خدا نے نمونہ قرار دیا ہے فرعون کی زوجہ کو. زوجہ فرعون کی ہیں بھی عورت، لیکن ان کو نمونہ قرار دیا کس کے لیے؟ مرد عورت دونوں کے لیے، کہ آپ برے ماحول میں رہنے کے باوجود اچھے ہو سکتے ہیں، ایک ظالم آدمی کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی آپ اچھے ہو سکتے ہیں اور اچھے کام کر سکتے ہیں، برائی سے دور رہ سکتے ہیں. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ خدا نے مثال دی ہے فرعون کی زوجہ کی جب انہوں نے کہا کہ خدایا میرے لیے جنت میں گھر بنایا جائے. یعنی خدا سے خواہش کی، اعمال بھی ساتھ کیے. اسی طرح عورت کی شخصیت کے بارے میں قرآن نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ عورت کی شخصیت کو پامال نہیں کر سکتے، اس پر وار نہیں کر سکتے. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کسی عورت کی توہین کریں، اس کی انسلٹ کریں. ایک دفعہ قرآن نے سورہ حجرات میں کہا کہ کسی مرد کو، کسی آدمی کو دوسرے کی انسلٹ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. پھر خاص طور پر کہا کہ خواتین کی انسلٹ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تمہیں حق حاصل نہیں ہے کسی قوم کا مسخرہ کرو. عسیٰ ان یکون خیر منہم، ممکن ہے وہ قوم جس کا تم مسخرہ کر رہے ہو تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور نہ کسی عورت کا کو مسخرہ کرنا، اس کی عزت پامال کرنا تمہیں حق حاصل نہیں کہ اس کی عزت پامال کرو. عسیٰ ان یکن خیر منہن، اور شاید وہ عورت جس کی توہین کر رہے ہو، جس کا مسخرہ کر رہے ہو، تم سے بہتر ہو. یعنی خداوند تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں پر خواتین کا تذکرہ کیا. یعنی پہلے ایک دفعہ کہہ دیا کسی قوم کو دوسری قوم کی مسخرہ کرنا، اس کی توہین کرنا اس کا حق حاصل نہیں ہے. پھر بعد میں خداوند تعالیٰ خاص طور پر خواتین کا تذکرہ کرتا ہے. اس معاشرے میں جہاں عورت کو مسخرہ کیا جاتا تھا، جہاں عورت کو پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، جہاں عورت کو زندہ دور گور کیا جاتا تھا، وہاں اسلام نے آ کر کہا کہ یہ باتیں تو دور کی بات ہے، تمہیں حق حاصل نہیں ہے کسی عورت کی توہین کرو. اور اسی طرح کہا گیا ہے کہ مرد و عورت برابر ہیں. سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضارون لتضیقوا علیہن، کہ ان کو ایسے گھر میں رہائش دو خواتین کو جس میں تم خود رہتے ہو. یہ نہ ہو کہ خود تم صوفے پر سو، اس کو زمین پر لٹاؤ، خود تم اچھے آسائش والا کمرہ اختیار کرو اور عورت جو ہے اس کو پرانے گھر میں جگہ دو، ایسے گھر میں جہاں آسائش نہ ہو. اور پھر قرآن نے بہترین ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح زمانے کا تقاضا ہے اس طرح خواتین سے سلوک کرو. ایسا اگر نہیں کرو گے تو تم خدا کی لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے. اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اسی سورہ طلاق کی اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کے دودھ کے پیسے دو، اور اگر دودھ نہیں پلا سکتی کسی وجہ سے تو تم اور کسی عورت کو یہ ڈیوٹی سونپو اور اسے اجرت دو.
تاکہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں. اور اسی آیت سے استفادہ کرتے ہیں فقہا کہ عورت پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور اگر انکار کر رہے تو انکار کر سکتی ہے، اگر اس کے پیسے لینا چاہے تو پیسے لے سکتی ہے. اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ارشاد ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ آزاد ہیں، وہ تمہاری یہ غلام نہیں ہے، تمہاری کنیز نہیں ہے. الطلاق مرتان امساک بالمعروف وتسریح بالاحسان لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا. کہ طلاق کے احکام میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب تمہاری نہیں بن رہی، تم اس فیصلے پر پہنچ چکے ہو کہ تمہارا اکٹھا رہنا نہ فقط اس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان دہ، تو وہاں پھر آپ نے زبردستی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی خاتون کے ساتھ. کیا کرنا، یا تم اسے رکھو پیار و محبت سے، معاشرے کے مطابق، عرف کے مطابق، اور یا تم اسے احسان کر کے آزاد کر دو تاکہ تم بھی گناہ میں نہ پڑو اور وہ بھی گناہ میں نہ ہو. اور پھر یہاں پر بات ہوتی ہے کہ خواتین کا حق کیوں آدھا ہے جائیداد میں، پراپرٹی میں. اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین کا حق آدھا اس لیے کہ خواتین پر خرچہ نہیں ہے گھر کا، انہیں مہر میں ملتا ہے، آدھا یہاں سے ملتا ہے اور اپنا والدین سے ملتا ہے، پھر شوہر کی سے بھی لے سکتی ہے، وہ اپنی اولاد سے بھی لے سکتی ہے. اس طرح اگر مجموعی طور پر اسلامی نظام کو دیکھا جائے تو عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مرد پر ڈھیر ساری ذمہ داری ہیں، اور اس کے مقابلے میں عورت کو فری میں جو ہے وہ اپنے والدین کی طرف سے آدھا حصہ مل جاتا ہے. حالانکہ وہ ان کا خرچہ کہیں نہیں ہے، نہ انہوں نے بیٹوں پر خرچ کرنا ہے، نہ شوہر پر خرچ کرنا ہے، نہ اپنے لیے انہوں نے خرچ کرنا ہے، بلکہ سارے اخراجات یہاں پر جو ہے مرد پر آتے ہیں. یہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو خدمت میں حاضر ہیں. اور آج یہ دیر سے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے معذرت خواہ ہیں. جی السلام علیکم. جی بہت اچھا ماشاءاللہ لیکچر تھا. جی جی سوری میں ایک تھوڑی سی گزارش ہے مولانا صاحب، اگر اپنی اسکرین کو تھوڑا سا آپ چینج کر لیں، کیونکہ وہ تھوڑا سا چھت بھی نظر آ رہی ہے، تو اگر آپ وہ چینج کر لیں تو آپ کا وہ بیک گراؤنڈ پھر آسانی سے لگ جائے گا، ورنہ اس میں پرابلم آئے گی آپ کو ویڈیو میں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج لیپ ٹاپ سے اس میں وہ ہے نہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں وہ آپشن اس کا بیک گراؤنڈ لگانے والا. اچھا اور جی اور یہ اسٹینڈ بھی میرے پاس نہیں تھا، تو یہ پھر عارضی طور پر رکھا ہے لیپ ٹاپ کے سامنے اس کو ٹھیک ہے کیونکہ مجھے لگا کہ شاید گرین اسکرین پیچھے ہوگی تو آپ بعد میں آپ ایڈٹ کر لیں گے. وہ نہیں ٹھیک ہے تھا، صحیح. وہ لیپ ٹاپ سے پتہ نہیں آج نہیں ہو رہا، وہ ایکسپلور اس کا ایرر دے رہا ہے. جی ٹھیک، وہ کوئی مسئلہ. جی آپ کا درس بھی بہت بہت اچھا تھا، ویل دی برا شام پہ اتنا دل خوش ہوتا ہے نا سن کے، بہت معلومات ملتی ہیں اور بڑا پر مغز اور بڑا سبق آموز، اور بس میرے پاس الفاظ نہیں جو بیان بتاؤں. بہت اچھا لگا. اللہ عمل کی توفیق دے، آمین خاص جی طور آمین. پہ امت مسلمہ کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے جو ہیں وہ معاشرے میں اس پہ اللہ تعالیٰ ہو جائے نا پوری، اس پہ عمل پیرا ہونے کی آمین جی توفیق. آمین. لیکن جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت شکریہ آپ کا. جی قبلہ، اگر میں سوال کرنا چاہوں جی دو چیزیں. جی ایک تو یہ کہ آپ نے عورت کا حصہ بتایا کہ آدھا ہے. ہمارے معاشرے میں یا غیر فیملیز میں ہوتی ہیں ایسی بھی خواتین جن کی شادیاں نہیں ہوتی، تو آیا کہ اس سلسلے میں بہن بھائی اگر ہیں لیٹ سے، تو ان کا کیا حساب کتاب ہوگا جب بچی کی شادی وغیرہ نہیں ہوتی جائیداد میں یا جو وراثت ہے. اور دوسرا سوال تھوڑا سا اگر وضاحت فرما دیں کہ یہاں پر جو ہمارے معاشرے میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ عورت کا سمجھ لیں ایک سلسلہ ہے، حقوق ہیں بہت، مطلب یہاں پہ حقوق کا پرچار کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ کس تناظر سے دیکھتے ہیں؟ یہاں پہ تو بالکل سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہر کام جو مرد کرتا ہے وہی کام عورتیں کرتی ہیں، اور دوسرے طرف بھی ایسے ہی ہے. تو اس میں بھی تھوڑا وضاحت فرما دیجیے، اور پہلے وراثت کا حصہ جو سوال تھا اس کا بھی جواب دیں. جزاک اللہ. جی پہلے وراثت کے حوالے سے جب تک بچی شادی نہیں کرتی اس کا خرچہ ماں باپ پر ہے کہ ماں باپ اس کا خرچہ دیں گے. ماں باپ اگر فوت ہو گئے ہیں تو پھر ماں باپ کی پراپرٹی سے جو ہے وہ اس کو اخراجات لے سکتی ہے.
کیونکہ اس کے اخراجات ماں باپ پر تھے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کی پراپرٹی سے اخراجات لے سکتے. اگر پراپرٹی بھی نہیں ہے تو پھر وہاں پر معاشرتی اور اخلاقی مسائل آ جاتے ہیں کہ وہ جو ہے بھائیوں کو چاہیے کہ اسے سپورٹ کریں یہاں تک کہ اس کی شادی ہو جائے. یا اس طرح بعض کو ہوتا ہے کہ وہ بیچاری طلاق یافتہ ہو جاتی ہے، تو طلاق یافتہ کی صورت میں بھی اس کے اخراجات جو ہے وہ جب تک عدت کی حالت میں ہے تو اس کے شوہر پر اخراجات ہیں، اس کے سابقہ شوہر پر، اور اس کے بعد اس کے اخراجات اس کے والدین پر ہیں. والدین نہیں ہیں تو ان کی مال سے ہوں گے، اور اگر مال بھی نہیں ہے تو پھر بھائیوں پر اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس کو سپورٹ کریں. اگر بھائی بھی نہیں ہے تو یہ مسائل تو پیش آتے رہتے ہیں. پھر جو ہے وہ ظاہر اس نے خود ہی کچھ کرنا ہے یا معاشرہ اس کی مدد کرے، وہ ایک اخلاقی فریضہ بن جاتا ہے. یا اسلامی اسٹیٹ ہو تو اس پر فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو اخراجات دے. اور یہاں کے جہاں تک بات ہے یہ ہے کہ کام کرنے سے اسلام نے نہیں روکا خواتین کو، وہ کام کر سکتی ہیں. لیکن یہ کہ جب وہ کام کر رہی ہیں اور شوہر کے اور بچوں کے حقوق میں بھی خلل نہیں آ رہا اس کام کی وجہ سے، تو وہ پیسے جو کما رہی ہیں وہ اگر دینا چاہیں گھر میں دے سکتی ہیں، اگر نہ دینا چاہیں تو ان پر واجب نہیں ہے کہ وہ گھر کے نان نفقہ کرائے میں جو ہے وہ شراکت کریں. وہ اپنے پیسے اپنی مرضی سے ان کو خرچ کر سکتی ہیں، لیکن اس میں شرط بھی یہ ہے کہ شوہر کے حقوق میں اور کہ میں اس میں خلل نہ آتا ہوں. اگر خلل آتا ہے تو پھر وہاں پر شوہر کی اجازت ضروری ہے کام کرنے کے لیے، کہ وہ شوہر سے جو ہے اجازت لے اور پھر کام کریں. اصل میں یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مل جل کر پیار محبت سے اس یونٹ کو چلایا جائے، اس میں کوئی کسی کے حق کو کسی کا حق ضائع نہ ہو اور کوئی نہ کرے. جی ہاتھ کھڑا کیے یا مجھے، کیونکہ لیپ ٹاپ نہیں ہے دکھائی نہیں دے رہا کون ہے. جی عاصم آپ نے ہاتھ کھڑے کیے. السلام علیکم. میرے پاس کافی سارے سوال ہیں آج، تو جی اگر کسی اور کو پہلے کہنا ہے تو وہ پہلے کہہ لے، کیونکہ میرے سوال آج لمبے ہیں. میں پھر نیکسٹ تو جس نے ہاتھ کھڑا کیا. مولانا صاحب آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح اسلام سے پہلے بچیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، اور نبی پاک نے پھر آ کے کہہ لیں کہ ان کو جینے کا بھی حق دیا ہے، عزت جو ہے ان کو ملی ہے، اور اس کے بعد ان کو علم کا بھی جو حاصل کرنے کا حق جو ہے وہ دیا گیا بچیوں کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شاید ان کو مرد کے برابر نہیں کیا گیا، کیونکہ جس طرح شہادت ہوتی ہے کسی مقدمے میں، اس میں ان کا ڈفرینس ہے، وراثت میں کافی ڈفرینس ہے. تھوڑا سا تو آپ نے وضاحت کر دی ہوئی ہے پہلے کہ ان کا چونکہ اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی اس وجہ سے کم ہے. لیکن آج کی سوسائٹی میں جو ہے یہ مغربی معاشرے میں خاص طور پہ یہ جو اسلام سے پہلے عورتوں کی بچیوں کی جو ناقدری تھی، اس کے اوپر تو ان کو کوئی ذکر یا کوئی نالج بھی شاید نہیں ہے. لیکن جو آج کے دور میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں واضح طور پہ مطلب مرد اور عورت میں ڈفرینس ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ان کو قائل کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ عزت بھی یا جو مقام عورت کا جو اسلام میں ہے وہ اس طریقے سے دیا گیا جس طرح آپ نے بیان کیا. تو وہ تھوڑا سا کنٹراسٹ ہے، اگر کسی کو بات ہو تو وہ اس کے جواب دینا کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے وضاحت کہ اگر مقام دیا تو پھر بھی آدمی سے آدھا ہی ہے یا شاید اس سے بھی کم ہے. تو جی اس کے بحث کی وضاحت اس طرح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور ہم سے زیادہ تجربہ بھی ہے کہ مرد اور عورت کی جسمانی کیفیات مختلف ہے، مرد اور عورت کی سائیکولوجی مختلف ہے، مرد اور عورت کا سٹیمنا مختلف ہے. ان جو جسمانی کیفیات اور اس کی جو عاطفی کیفیات ہے اور سائیکولوجی، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے حقوق اور فرائض رکھے اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے وہاں پر حکم جاری کیے گئے. یعنی مرد کی جہاں ایک مرد کی گواہی ہے وہاں دو عورتوں کی ہیں. اس میں یہ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کی سائیکولوجی میں فرق ہے. مثال کے طور پر مرد کے پاس اگر 100 آدمی روئیں گے نا تو وہ پرواہ نہیں کرے گا، صحیح مثال. اور عورت کے سامنے آ کر 5 آدمی روئیں تو عورت جو ہے وہ کیا ہے، ان کو پیسے بھی دے دے گی، ان کو مال بھی لٹا دے گی. لیکن مرد جو ہے وہ تحقیق کرے گا، ٹھہرے گا اور جانچے گا کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا. اور اسی طرح اسلام میں جو بعض موارد میں کہا گیا کہ عورت جو قاضی نہ بنے،
کیوں کہ قاضی بننا اور جج بننا یہ ہے کہ ایک فیصلہ کرنا ہے کہ مجرم جو عادی ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ رو کر اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں یا دھمکی دے کر اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں. تو مرد جو ہے وہ دھمکی کو بھی قبول نہیں کرتا اور رونے پر سے بھی زیادہ متاثر جلدی نہیں ہوتا، لیکن اس کے مقابلے میں خواتین جلدی متاثر ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے ان کی اس جسمانی کیفیت کو مدنظر رکھتے ہوئے، ان کی سائیکولوجی کو مدنظر رکھتے ہوئے ان پر جو ہے احکام لاگو کیے. اور گواہی، آج کی گواہی اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ نے لکھ دیا، ریٹن کر دیا، آپ اس سے جو ہے وہ منکر نہیں ہو سکتے. گواہی کی صورتوں میں ہو سکتی ہے. آپ ایک قاتل کے خلاف آپ نے گواہی دینی ہے، اور ممکن ہے بعض موارد میں قاتل کے خلاف گواہی دینے کی ضرورت جو ہے وہ بعض ایسے لوگ جن میں جو ہے وہ اسٹیمنا نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے، ویل پاور نہیں ہے، وہ نہ دے سکیں. اور اسلام نے جو یہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ بعض خواتین میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن اسلام جو قانون بناتا ہے تو بعض کی بنیاد پر نہیں بناتا، اکثریت کی بنیاد پر بناتا ہے. اس کی آسان سی مثال کہ ریڈ لائٹ پر گاڑی کا رکنا ضروری ہے. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر نہیں گاڑیاں رکیں گی چوک میں ریڈ لائٹ پر تو ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے. ایک ڈرائیور آ کر کہتا ہے کہ میں ماہر ہوں، میں گاڑی کو نکال دوں گا، میں شرط لگاتا ہوں ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا، گاڑی نکال لوں، اس کو پھر بھی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ قانون ایک آدمی کے لیے دو آدمی کی نفسیات پر نہیں بنتا، وہ مجموعی اور اکثریت کی بنیاد پر جو ہے قانون بنایا جاتا ہے. پس عورت کی جب یہ ہم تسلیم کر سکتے ہیں کہ اس کی جسمانی کیفیت، اس کا نفسیاتی کیفیت، اس کا گروتھ، اس کی مرد کی نسبت اس کی سپیڈ، اس کی جو ہے وہ مختلف ہے. اس چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بعض جگہ پر اسلام نے عورت کے نفع میں کیا ہے کہ اس کو ذمہ داری نہیں دی. گواہی دینا کوئی آسان کی کام نہیں ہے، ذمہ داری ہے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نے ذمہ داری قبول نہیں کر لی ہے، اور اسلام نے اس کے لیے آسانی کی ہے کہ وہ تاکہ جو ایک کے بجائے دو عورتیں آ جائیں. اور اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے، بعض جگہ پر ایک عورت کی گواہی قبول کی ہے، 1000 مرد کی گواہی قبول نہیں ہے. وہاں پر مثال کی ذکر کروں، عام معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں برابر ہوں گے. طلاق کے معاملے میں عورت کی گواہی ایک لحاظ سے صرف ایک عورت کی قبول ہے، ایک لحاظ سے دو عورتوں کی بھی قبول نہیں. طلاق جب پڑھ رہے ہیں تو وہاں صرف مردوں کی گواہی ہونی چاہیے، اور مرد بھی عادل ہونے چاہیے. عام مرد بھی گواہی نہیں دے سکتے. لیکن عورت آ کر یہ کہہ دے کہ میرا کوئی شوہر نہیں ہے، میں شوہر سے طلاق لے چکی ہوں اور چاہتی ہوں کہ فلاں شوہر سے شادی کروں، تو وہاں اس کی جانچ پڑتال نہیں کی جائے گی، اس سے گواہ نہیں مانگے جائیں گے، اس کی صرف ایک عورت پر بات جو ہے کافی ہوگی. یا مثال کے طور پر طلاق جب عورت کی ہوتی ہے تو اس کے دوران ضروری ہے کہ عورت پیریڈ میں نہ ہو. اب کس طرح پتہ چلے گا؟ صرف عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ میری طلاق پڑی جائے، میں پیریڈ میں نہیں ہوں، اس کا صرف ایک عورت کے کہنا کافی ہو جائے گا. ضروری نہیں ہو کہ میڈیکل کی طرف اس کو بھیجیں یا اس کے لیے دو گواہ عورتیں مقرر کریں یا کوئی اور معاملہ کریں. وہاں پر صرف اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے ہمیشہ کہ عورت کو جو اس کی آدھی گواہی ہے یا ہمیشہ جو ہے اس کی گواہی قبول نہیں ہے، بلکہ بعض معاملات میں صرف اسی کی گواہی ہے، کسی اور کی گواہی قبول ہے بھی نہیں. یا مثال کے طور پر عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جو ہے حاملہ نہیں ہوں، شادی کرنا چاہتی ہے، یا بعض ایسے معاملات ہیں، تو اس کی بات پر اعتبار کر لیا جائے گا، اسی کی بات جو ہے مان لی جائے گی. اب مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہہ دیا ہے، اسی پر یقین کر لیجیے. یعنی عورت کے حالات کو، اس کی جسمانی کیفیت کو دیکھ کر کے اسلام نے اس کے لیے قوانین مقرر کیے. ایک اور چیز کا بھی اضافہ کروں، عورت کو بعض اوقات خدا نے امتیاز دی ہے. ویسٹرن والے بات کرتے ہیں نا برابری کی. بچہ 15 سال کا ہو کر کے بالغ ہوتا ہے، اس پہ نماز روزہ فرض ہوتا ہے. عورت پر 9 سال کی جو ہے 9 سال کی جب ہو جاتی ہے اس پر فرض ہو جاتا ہے. یہاں پر امتیاز دیا. آپ کہیں گے کس طرح امتیاز دیا؟ امتیاز اس طرح دیا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کہا کہ عورت جب 9 سال کی ہے وہ اس قابل ہے کہ اپنے پروردگار سے بات کرے، لیکن بچہ 9 سال کا ہے تو اس قابل نہیں ہے. مثال دوں گا، آپ دو آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ایک کو آپ کہتے ہیں کہ آپ آج مل سکتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں آپ کیا 6 دن بعد مجھ سے مل سکتے ہیں. آپ نے کس کو پرائیورٹی دی ہے؟ اس کو پرائیورٹی دی ہے جس کو کہا آج مل سکتے ہیں آپ.
یعنی عورت کو کہا کہ تم 9 سال بعد اپنے پروردگار سے ملاقات کر سکتی ہو، بات کر سکتی ہو، کلام کر سکتی ہو، نماز پڑھ سکتی ہو، روزہ رکھ سکتی ہو، جو ہے حج بجا لا سکتی ہو، لیکن لڑکے کو انتظار کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ اسلام بتا رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ زیادہ فرینک ہے، اس لیے 9 سال کی جو عورت ہے وہ برابر ہے کتنے سال کی مرد سے جو 15 سال کا ہے۔ لیکن یہ یہاں پر یہ جو ویسٹ نے بنایا ہے قانون نا شادی کا 18 سال، اس میں جو ہے ناانصافی اس نے کی ہے۔ عورت اور مرد کو مختلف جسمانی اور روحانی کیفیات کے ہونے کے باوجود ایک لائن میں لا کر کھڑا کر دی، اور ایک ہی جو ہے اس کو وہاں پر جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے سیم، حالانکہ ان کی گروتھ مختلف ہوتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر دیکھیں نا، یہ آپ ڈاکٹر ہیں، 20 سال کا جو بچہ ہوگا اس کی گروتھ ہو رہا، لڑکا ہوگا اس کی اور گروتھ ہوگی، اور جو 20 سال کی لڑکی ہوگی اس کی گروتھ ہو رہا۔ ہاں عدل کی بات کر سکتے ہیں، انصاف کی بات کر سکتے ہیں، ہونا چاہیے، اور ہو رہا ہے۔ اسلام میں برابری ہر جگہ نہیں ہو سکتی، بعض اوقات عورتوں کو امتیاز حاصل ہے، بعض اوقات مردوں کو وہ امتیاز حاصل ہے۔ یہ خلاصہ سے جی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ یہ اور سوال جی آسم کہہ رہے تھے۔ جی آپ کا ماشاءاللہ جواب اتنا تفصیلی، اتنا مکمل جامع تھا کہ میرا سوال یہ تھا سب سے پہلا کہ لڑکی کو جو ہے مکلف پہلے ہو جاتی ہے، اس کو روزے پہلے رکھ سکتی ہے، چیزیں کر سکتی ہے پہلے، لڑکے بعد میں کرتے ہیں، نماز ہی بعد میں فرض ہوتی ہے اس پہ، لڑکوں پہ ہوتی ہے۔ تو لڑکیوں کو تو ویسے ہی زیادہ امتیاز حاصل ہے ان معاملات میں کہ پہلے سے ہی مکلف ہو جاتی ہیں، زیادہ ان کو شاید ذہنی یا جسمانی طور پہ ان کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے لڑکوں کے مقابلے میں جلدی۔ سوال دوسرے اور یہ تھے خواتین کے حقوق کے متعلق کہ ہم اکثر شادی کی بات کرتے ہیں، پیسوں کی بات کرتے ہیں، وراثت کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے وضاحت کر دی کہ جیسے گواہی کے اندر ان کو خواتین کو بچایا گیا ہے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں کر سکتی، ان کو بچایا گیا کہ آپ پہ ذمہ داری کم ڈالی جائے، بچایا گیا ان کو۔ لیکن اگر خواتین خود چاہیں کہ اپنا مال و معاش خود سے کریں اور کرنا چاہیں، اسلام میں اس کی کیا اجازت ہے؟ کیونکہ سوال کا میں بتا دوں، ہسٹری بتا دوں، بی بی خدیجہ جو کہ ہے بیسکلی بزنس وومن نہیں تھیں، وہ کہ ٹائکون تھیں، مطلب بہت بڑی بزنس مین جیسے بل گیٹس اور یہ وہ اس طرح کی ایلان مسک ٹائپ کی تھیں، پورا مکہ مدینہ ان کا مقرر تھا۔ اسی طرح اور بھی جو ہے رسول اللہ کی زوجہ تھی، وہ خود بھی اپنے کاروبار کرتی تھیں، اپنا کام کرتی تھیں۔ تو لیکن بعد میں یہ دیکھا نہیں گیا کہ اور خواتین اپنے کام کر رہی ہیں، خود سے اپنا زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اگر اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا پہلے بتا دیجیے کہ خواتین کا اپنا کام کرنا کیسا ہے۔ اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ خاتون میاں بیوی کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں نا، خواتین کے مختلف کردار ہیں نا، زوجہ ہے، وہ ماں ہے، بیٹی ہے، تو زوجہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ جب میاں بیوی جب بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے، تو ان کے ایک دوسرے کے مقابلے میں کچھ حقوق اور رائٹس ہو جاتے ہیں۔ اگر مرد کے رائٹس پر کوئی ضربہ نہیں لگ رہا، مرد کے رائٹس میں خلل نہیں آ رہا، تو عورت کام کر سکتی ہے۔ اگر اس کے رائٹ میں خلل آ رہا ہے تو وہاں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد سے اجازت لے، اور پھر وہ کام جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اسلام کی جہاں تک بات ہے تو اسلام نے پہلی پرائورٹی یہ رکھی ہے کہ عورت وہ کیا اپنی اولاد کی، بچوں کی تربیت کرے، لیکن اس کے بعد ایکسٹرا ٹائم ہے، اضافی ٹائم ہے، وہ کام کرنا چاہتی ہے، شوہر سے اجازت بھی دیتا تو کام کر سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ کا یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے جو کاروبار کیا وہ شادی سے پہلے تھا، شادی کے بعد کا نہیں ملتا کہ انہوں نے کاروبار کیا ہو یا کاروبار کی اتنی وسعت دی ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں ملتا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اسلام میں جب اسلامی اسٹیٹ بنی ہے، اس دوران مردوں کی اتنی آمدنی ہوتی تھی کہ گھر کا خرچہ چل جاتا تھا، وہاں ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ عورتیں کام کریں، ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ کہ اسلام جب سے اسٹیٹ بنی مدینے میں مسلسل جنگوں میں مصروف رہا ہے، یعنی خود ایسی جنگیں جو جس میں پیغمبر پاک نے شرکت کی ہے وہ تقریباً 80 کی لگ بھگ ہیں، اور جو اس کے علاوہ سریے ہیں جو جن میں صرف پیغمبر نے کمانڈر بھیجا ہے امام علی کو یا دوسرے افراد کو، اس کی تعداد بے شمار ہے۔ تو اس سچویشن میں عورتوں نے اپنا کردار ادا کیا، جنگ میں ساتھ جاتی تھی، جنگ میں
جہاں جنگجو لڑتے تھے اس کے بعد جو زخمی ہوتے تھے ان کی مرہم پٹی کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو کیئر کرنا عورتوں کا جو ہے فریضہ ہوتا تھا، عورتیں اس کو اچھی طریقے سے نبھاتی تھیں۔ اور یہ کہنا کہ حضرت ختیجہ کے بعد کوئی ایسی نامور خاتون نہیں آئی جس نے کاروبار کیا ہو، وہ حالات پر کی وجہ سے ہمیں کوئی ایسی خاتون دکھائی نہیں دیتی، وہ حالات ایسے تھے۔ جی ایک اور سوال ہے کہ ہم زندگی کے اگر 2 مرحلوں میں اس کو ہم کر لیں، تقسیم کر لیں، ایک ہے شادی شدہ اور ایک غیر شادی شدہ، اور اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ خواتین ہیں جیسے ان کی شادی نہیں ہو پاتی اور کچھ شادی کرنا نہیں چاہتی۔ جیسے ایک بڑی مشہور حدیث بھی تھی کہ ایک خاتون آئی تھی رسول اللہ کی خدمت میں، تو وہ کہتی ہیں کہ مطلب اتنے حقوق ہیں تو میں شادی نہ ہی کروں تو بہتر ہے۔ اور ایسا ہم معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، کچھ خواتین کی شادی نہیں ہو پاتی تو وہ اپنا بندوبست خود بھی مطلب وہ کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس معاملے میں مطلب کیا کہتا ہے اسلام کہ شادی سے پہلے والی ہے شادی ازدواجی زندگی کے بعد، جب اس میں وہ ماں، بہن یا بیٹی کے کردار میں، جو ایک خاتون کے کردار میں خود سے؟ جی یہ آپ نے اچھا سوال کیا۔ شادی نہیں کرنا چاہتی اس کا اختیار ہے، شادی سے منع کر سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان مکمل تب ہی ہوتا ہے جب شادی کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کی مختلف مراحل ہیں، ان مراحل میں کمال تک تب ہی انسان پہنچتا ہے کہ وہ شادی کرتا ہے۔ اور شادی جو ہے پیغمبر فرماتے ہیں النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا، شادی کرنا میری سنت ہے، میرا شیوا ہے، اور جو آدمی اس سے انکار کرتا ہے وہ گویا مجھ میں سے نہیں ہے۔ بڑی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں پیغمبر گرامی نے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتی، اس کو اجازت ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے، اپنے آپ کو چلا سکتی ہے، اس کے مسائل اس کے لیے پیدا نہیں ہوں گے، تو وہ شادی سے انکار کر سکتی ہے۔ لیکن جب شادی سے انکار کرے گی تو اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو اس کا خرچہ دیں گے، اگر والدین زندہ نہیں ہیں اس کے تو والدین کی پراپرٹی سے استعمال کر سکتے ہیں اپنے خرچے کے لیے، اور اگر والدین بھی نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، پھر بھائی اخلاقی طور پر فرض نہیں ہے ان پر، اخلاقی طور پر اس کی جو ہے کیئر کریں، یا وہ خود اپنے لیے جو ہے وہ کمائی کا انتظام کرے، اور پھر وہ جب وہ اس کے لیے کوئی اور ذریعے نہیں کام کرنا تو ظاہر اس نے کام کرنا ہے، پھر وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر باہر جو ہے وہ کام کر سکتی ہے، اپنے لیے کمائی کا ذریعہ بنا سکتی ہے، اپنے گزر اوقات کر سکتی ہے اپنی کمائی سے۔ جی جزاک اللہ۔ ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ جیسے اسلام سے پہلے یہ تھا کہ جس معاشرے میں اسلام آیا ہے تو ادھر جو خواتین کے آپ نے بتایا حقوق کم تھے، لیکن بعد میں اسلام نے شادیوں کی اجازت بھی دی 4 کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں تھا، اس کے اندر پھر وہ لونڈی غلام وغیرہ وہ والا کلچر بھی تھا جو کہ جی مطلب بالکل شاید ختم نہیں ہوا۔ تو ایک تنقید یہ آتی ہے کہ اسلام نے جو ہے مطلب وہ سلیوری یا غلام والا سسٹم پورا ختم نہیں کیا، تو یہ تو خواتین کے لیے چیز اچھی نہیں ہے اور مسئلے میں آ جاتی ہیں۔ تو اس بارے میں اگر آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں۔ یہاں پر یہ 4 شادیوں کی بات ہے نا، اسلام نے ان کو پابند کیے 4 شادیوں میں۔ وہ عرب کا معاشرہ بے شمار شادیوں کا قائل تھا اور بے شمار لونڈیاں رکھنے کا قائل تھا، اسلام نے ان کو باؤنڈ کیے 4 پر لا کر کے۔ یعنی اسلام نے ایسا نہیں ہے کہ اس وقت معاشرہ ایک شادی سے زیادہ نہیں کرتا، اسلام نے کہا نہیں ایک نہیں ہے آپ 4 کر لیں، بلکہ بے شمار تھی ان کو 4 پر لے آئے ایک، اور اس کے لیے شرط بھی رکھ دی ہے عدل انصاف کی کہ تم جو ہے 4 شادیاں کرو، لیکن جو ہے اس میں ضروری ہے کہ عدل و انصاف کرو، لیکن عدل جو ہے نہیں کر سکتے ہو، مجھے خدا کہتا ہے عدل تم نہیں کر سکتے ہو، تو لہذا تمہیں ایک پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اب عدل کے بارے میں بعض کا نظریہ یہ ہے کہ عدل ذہنی عدل ہے کہ آپ کی محبت 4 سے برابر ہو، اور وہ ہو نہیں سکتی، تو اسلام نے ٹیکنیک کے ذریعے 4 شادیوں سے روکا ہے، وہ ہو نہیں سکتی، لہذا جو ہے تم شادیاں 4 نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن عملی طور پر جب سیرت دیکھتے ہیں اصحاب رسول کی، اہل بیت کی، تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور انہوں نے بھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ نبی کریم نے جو 4 شادیاں کی ہیں، اس سے زیادہ کی ہیں یا امام علی نے کی ہیں، تو آیا امام علی نے وہ کس مقصد کے تحت کی ہیں؟ اصل میں یہ ہوتا تھا کہ اسلامی جنگوں میں بہت سارے لوگ مارے جاتے تھے اور بہت ساری بیویں، ان کی بیوائیں رہ جاتی تھیں، اب ان کو سہارا دینے والا نہیں ہوتا تھا، اور لوگ انہیں بعض اوقات غلط نظریے سے دیکھتے تھے، تو وہاں جو ہے مسلمان کیا کرتے تھے یا نبی کریم یا اہل بیت ان بیواؤں سے شادیاں کر کے ان کو سیفٹی اور پروٹیکشن دیتے تھے۔
مثلا میں مثال دیتا ہوں، پیغمبر کی کوئی زوجہ بھی جو ہے وہ کنواری نہیں تھی، یا کوئی زوجہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں 20 سال سے کم نہیں تھی۔ حضرت ام سلمہ ان کی پہلے سے اولاد تھی، وہ بیوہ تھی، زینب بنت جہش بیوہ تھی، یعنی پیغمبر نے نعوذ باللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ پیغمبر نے جو ہے وہ عیاشی کے لیے نعوذ باللہ یہ شادیاں رچائیں، بلکہ پیغمبر گرامی اسلام نے ان بیوہ خواتین میں جن کے شوہر مختلف جنگوں میں مارے تھے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے کی۔ اور پھر ایک اور چیز تھی، اسلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے شادیاں کی، کیونکہ عرب جو ہے وہ ہر کسی سے حسد کرتا تھا ماں سوائے اپنے بیٹے کے، اور داماد کو بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے مختلف بڑے قبائل سے جو شادیاں کی پیغمبر گرامی نے، مثلا حضرت عائشہ ایک قبیلے سے ہیں، حفصہ ایک قبیلے سے ہیں، ام حبیبہ بنو امیہ سے ہیں، تاکہ ان لوگوں کی حمایت اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو جو ہے وہ جذب کیا جائے۔ بس اسلام نے جو کہا ہے کہ 4 شادیاں ان کو روکا گیا ہے، اور اس کا مقصد پیغمبر نے جو شادی کی ہے یا اہل بیت نے، اس کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ خواتین جو کہ بیوہ ہو چکی تھی ان کو پروٹیکشن دینا تھا۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے اس حوالے سے بھی عورت کی جو ہے وہ ریسپیکٹ کی، اور جہاں تک کنیز کی بات ہے تو اسلام کے سارے قوانین کا یہی ماجرا ہے، اسلام کے جو رولز ہیں ان کا یہی ماجرا ہے کہ گریجولی آہستہ آہستہ طریقے سے اس کو اسلام نے قانون میں تبدیلی لایا۔ اسلام مثال کے طور پر شراب کو آ کر فوراً نہیں روکا، اور نہ ہی عرب فوراً روکتا تھا۔ ایک دفعہ کہا کہ شراب جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، دوسری دفعہ کہا کہ اس میں کوئی فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے، پھر تیسرے مرحلے میں آ کر کہا کہ یہ شراب قطعاً حرام ہے، یہ خبائث میں سے ہے اور تمہیں حق نہیں ہے اس کے قریب جاؤ۔ ان اسٹیپ بائی اسٹیپ، حتیٰ پہلے مرحلے میں یہ کہا کہ تم شراب پی سکتے ہو لیکن نماز کے وقت کم از کم نہ پیا کرو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اور آخر میں آ کر اٹل حکم لگا دیے۔ اور یہ جو گریجولی شراب کو منع کیا اس میں ٹائم لگا ہے۔ اسلام نے بھی آ کر کے کیا کہا؟ پہلا قانون کہا کہ آزاد عورت کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، پھر اس کے بعد کہا کہ جب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ نہیں رکھتے، روزہ کھا لیتے ہیں آپ جان بوجھ کر کے، تو آپ نے غلام یا کنیز آزاد کرنے ہیں، اور پھر کہا کہ جب قسم اٹھائیں گے جھوٹی تو آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اور اسی طرح مختلف بہانوں سے اسلام نے بعض احکام کے تحت کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کو ایک کفارہ مقرر کیا، اور آہستہ آہستہ دیکھیں آج کہیں بھی کسی اسلامی مملکت میں غلام کا تصور نہیں ہے۔ یہ اس زمانے سے شروع ہوا ہے اور آج ختم ہو گیا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کے مقابلے میں دنیا میں غیر مسلم معاشرے میں ابھی بھی بعض جگہ پر غلامی کا تصور ہے، اور بعض انسانوں کو بعض دوسرے انسانوں نے جو ہے غلام بنا لیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک سوال اور تھا لیکن میں وہ بھول گیا، تو یہ بہت آپ نے خوبصورت جواب دیا، جزاک اللہ۔ جی ہم یہاں پر کلوز کرتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ کو پھر اپنی تفسیر کو آگے بڑھائیں گے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لیپ ٹاپ پہ چلا نہیں ہے، تو آپ کو انتظار کرنا پڑا اور آپ کو دقت اٹھانی پڑی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم۔ خدا اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ یا اللہ حاضرین جہاں تشریف فرمائے ہیں، یا اللہ ان کے مرحومین کی بخشش فرما، ان قبروں کو منور فرما۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم صاحب۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ صاحب میں نے جی سر کیسے دعا کر لیں گے، میں نے بس دعا کے لیے کہنا تھا کہ ہمارے ایک مومن بھائی ہیں، ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو کافی شدید زخمی ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کر دیں۔ ضرور جی انشاءاللہ۔ جی 5 دفعہ شاید کی تلاوت کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा युजीबु मुस्तर्रा इज़ा दअवा यक्शिफुस्सू 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 अम्मा युजीबु मुस्तर्रा इज़ा दअवा यक्शिफुस्सू। खुदाया इन बरादर मोहतरम को सेहत कामिला वाइला अता फरमा। या अल्लाह इन्हें सेहतयाब होकर अपने खानवादे की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दूसरे भी इसमें इंसान जो जख्मी हुए इस एक्सीडेंट में, या अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। सबसे इल्तिमास है दुआ की, ये नईम का एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत शदीद जख्मी है। अपने जो मोमन अंजुमन सैनी में जो करते हैं, जाकरी करते हैं जी, वो सब मैंने उन्हीं के हवाले से दुआ करवाई थी। जी जी जी, वो जख्मी हो गए, सब दुआ कीजिएगा अपनी नमाज़ों में उनके लिए। जी जरूर। शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत बहुत। ठीक है जी, ओके, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।